ملک کے دونوں بڑے ایوانوں میں مفاہمت کے بادشاہ اور گرو کا راج قائم ہو چکا ہے۔ ایوان وزیر اعظم میں نون لیگ میں مفاہمتی بیانیے لے کر چلنے والے شہباز شریف کے مکین ہونے کے بعد اب مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری ایک بار پھر سربراہ مملکت منتخب ہو گئے ہیں۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق 2016 میں پاناما پیپرز اور ڈان لیک سکینڈل کے بعد جب پہلے نواز شریف وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر ان کی جماعت 2018 کے انتخابات میں اقتدار سے محروم ہو گئی، یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کی صف اول کی تقریباً تمام قیادت جیل میں ڈال دی گئی۔ ان حالات میں بظاہر یہ لگتا تھا کہ شاید اب یہ جماعت ایک طویل عرصے تک اقتدار میں واپس نہیں آئے گی۔ پھر نواز شریف لندن چلے گئے تو کئی سیاسی پنڈت تبصرہ کرتے رہے کہ اب وہ کبھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ پاکستان میں عمران خان حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے مثالی تعلقات چل رہے تھے اور ان کے وزراء اگلے 10 برس تک حکومت کرنے کے دعوے کر رہے تھے۔ اس وقت مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا کے نعرے لگا رہی تھی۔ پھر یکایک ہوا بدلی اور اپوزیشن جماعت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں پی ڈی ایم کے بینر تلے اکٹھی ہو گئیں اور اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا کر شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اسی پی ڈی ایم نے نگران حکومت تشکیل دی اور اکتوبر 2023 میں نواز شریف بھی وطن واپس آ گئے۔ اب نئے انتخابات کے بعد ایک خصوصی بندوبست کے ذریعے شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ شہباز شریف کی جماعت کا ماننا ہے کہ اس ساری کایا پلٹ کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے اور انہی کی مفاہمتی پالیسی کی بدولت ہی شریف خاندان اور ان کی جماعت آج ایک مرتبہ پھر مسنت اقتدار پر براجمان ہے۔ اگرچہ ان کی پارٹی کے اندر اس مفاہمتی پالیسی پر اختلاف اور بحث و مباحثہ بھی رہا، مگر شہباز شریف اپنی حکمت عملی بنوانے میں کامیاب رہے اور نہ صرف پارٹی کے اندر بلکہ مقتدرہ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مفاہمت کا ہنر استعمال کر کے اب اگلے کئی برس تک اپنی جماعت اور ملک کا روڈ میپ طے کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے صدارتی محل میں بھی مفاہمت کا بادشاہ تخت نشین ہو گیا ہے۔ ابتدائی سیاسی زندگی مختلف الزامات کے سائے تلے اور سلاخوں کے پیچھے گزارنے والے صدر آصف علی زرداری کا واضح مفاہمتی رنگ دسمبر 2007 میں سامنے آیا، جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ اور اپنی اہلیہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ملک کو انتشار سے بچایا۔ 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تو آصف علی زرداری نے اسی مفاہمت کے ذریعے نہ صرف خود 5 سالہ صدارتی مدت مکمل کی بلکہ ان کی جماعت نے بھی پورے 5 سال حکومت کی۔ اگرچہ ایک موقع پر انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دے کر مزاحمت کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے فوراً بعد انہیں ایک طویل عرصے تک دبئی میں رہنا پڑا۔ تاہم بعد ازاں نہ صرف وہ مفاہمت کے ذریعے وطن واپس آئے بلکہ اس کے بعد سے مفاہمت کا جادو چلا کر ہر ناممکن کو ممکن بنا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ یہ آصف علی زرداری کی بھی مفاہمت تھی جس نے دیگر کئی جماعتوں کو عمران خان کے خلاف اکٹھا کیا اور پی ڈی ایم کی حکومت کو ممکن بنایا۔ اس بارے میں آصف علی زرداری نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ناممکن کو ممکن اس لیے بنا لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں۔ جہاں بات صدر اور وزیر اعظم کے مفاہمتی رویے کی ہے، وہاں یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی سیاست کا ایک اور بڑا فیکٹر اسٹیبلشمنٹ بھی اب ملک میں استحکام لانے کے لیے مفاہمت کو فروغ دینے کی خواہاں ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے سابق نگران وزیر اعلیٰ اور سینئر سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے خیال میں اس مفاہمت کے دیر پا ہونے میں شکوک و شبہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو معیشت اور اپوزیشن کی شدید چیلنجز درپیش ہے اور ان سے صرف مفاہمانہ بیانات کے ذریعے نمٹا نہیں جا سکتا بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ صرف عسکری قوتوں سے مفاہمت اور ان کی خدمت سے استحکام نہیں آتا۔
عوام اور اپوزیشن بھی اس نظام کا حصہ ہے اور ان سے معاملات طے کرنا اصل مفاہمت ہے۔ جس مفاہمت کی یہ بات کر رہے ہیں اس کا نظام صرف 6 ماہ چل سکتا ہے۔ اس کے بعد حقیقی مسائل سے نمٹنے کے لیے حقیقی اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ ڈاکٹر حسن عسکری نے مزید کہا کہ پاکستان کی صورتحال میں اتنے زیادہ پہلو ہے کہ طویل المدت پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ یہ نظام کیسے چلے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔